ناظرین، آج کے جنگ کے سنڈے میگزین میں ہم نے حالیہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا ہے، اس کا انالیسس کیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ عالمی، علاقائی اور خاص طور پہ ہم پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ ویسے ہم نے اس کے اوپر بہت سارے ویلاگس کیے ہیں، بہت سارے آرٹیکلس لکھے ہیں، آپ وہ انہیں پڑھ سکتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جو طالب علم ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے یا دلچسپی رکھتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس سے، وہ یہ دیکھ سکتے ہیں یا خطے کے معاملات کے۔ تو آئیے ہم آپ کی خدمت میں وہ آخری پیراگراف پیش کر رہے ہیں جو خالصتاً ہمارے سے متعلق ہے، یعنی پاکستان سے متعلق ہے کہ پاکستان میں اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں اس سے کیا سبق حاصل پاکستان کو کرنا چاہیے۔ تو آئیے، پاکستان میں سعودی ایران معاہدے پر کافی جشن منایا جا رہا ہے۔ کئی ماہرین تو ایسے تبصرے کر رہے ہیں جیسے ہمارے سارے مسائل اس معاہدے ہی سے مشروط تھے اور اب وہ سب حل ہو جائیں گے۔ ان خوش فہموں کے مطابق اب کوئی نیا بلاک بنے گا جو امریکہ کے خلاف ہوگا اور نیوکلیئر طاقت ہونے کی وجہ سے اس میں ہماری مرکزی پوزیشن ہوگی۔ شاید اس خوشگمانی کی وجہ یہ ہو کہ ہم چین کے بہت قریبی دوست ہیں۔ یہ وہی سوچ اور خواہش ہے جو افغانستان میں طالبان کے قبضے اور امریکی انخلا کے بعد سامنے آئی تھی۔ حالانکہ یہ ایک سراب ہے۔ اول تو بین الاقوامی معاہدے تمام بڑی طاقتوں کی رضامندی سے ہوتے ہیں، جیسے افغانستان پر دوحہ معاہدہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی بھی حکومت نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ سعودی ایران معاہدے سے جو بات ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ شدید تنازعات رکھنے والے ممالک بھی اب معاشی مجبوریوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے دوست بن رہے ہیں۔ ان کے عوام اب کسی نظریے یا بیرونی تنازعات کے تحت اپنے معیار زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ ان کے ہم مسلک اور ہم مذہبی کیوں نہ ہوں۔ ان کے نزدیک قومی مفادات اور عوامی اولویت حاصل کر چکے ہیں۔ ایران سعودی شہری سمجھ چکے ہیں کہ یمن جنگ میں توانائی اور جانیں ضائع کرنا ایک فضول مشق ہے، جس سے چھٹکارا پا کے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایرانی عوام نے اس کا ذرا کھل کر اظہار کیا، جبکہ سعودی ولی عہد کسی عوامی رد عمل سے پہلے ہی پالیسیز تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اب ایران سے معاہدہ کیا ہے تو 2 سال پہلے وہ اسرائیل کے ساتھ بھی بیٹھ چکے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عوام ابھی تک ماضی اور پرانے اصولوں میں ہی الجھے ہوئے ہیں، اپنی موجودہ پوزیشن سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ سچی بات اور سوال کرنے والے کو غدار کہا جاتا ہے۔ سچ بولنے والوں کے پیچھے اس طرح پڑ جاتے ہیں کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کسی کونے میں دبک جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی لیڈر کا حوصلہ نہیں کہ وہ اس بندھی ٹکی رائے کے خلاف چل سکے۔ یونیورسٹیز میں جدید رجحانات پر ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پرانے اور فرسودہ موضوعات ہی پر ڈاکٹریٹ کی اسناد بانٹی جا رہی ہیں۔ جامعات میں خاص طور پہ جو ان کے وہ میڈیا اسٹوڈیو ڈپارٹمنٹس ہیں میں نئے اسٹوڈیوز بنانے کا شوق پیدا ہوا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہاں ٹیکنالوجی کی ترقی نظر آئے، حالانکہ دنیا یہ اسٹوڈیو بنانے کا کام عشروں پہلے کر چکی ہے۔ انڈسٹری ماہرین کے بجائے ٹی وی اسکرینز پر نظر آنے والوں کو شہرت ملے تو ایسے میں تعلیم کے معیار پر کون نظر رکھے گا؟ 4th اور 5th جنریشن وارفیئر جیسے بے تکے نظریات نے میڈیا اور IT سے وابستہ نوجوانوں کو گالم گلوچ اور ٹرولنگ پر لگا دیا ہے ہمارے ملک میں، حالانکہ بھارت نے اسے اعلیٰ ترین انڈسٹری بنا کر اربوں ڈالر کمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو کوئی $100 کی نوکری دینے کو بھی تیار نہیں۔ مہنگائی اپنی جگہ ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن کوئی جرأت کر کے عوام کو یہ بھی تو بتائے کہ سب کچھ حکومت نے نہیں کرنا، انہیں بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ مصنوعی ٹھاٹ باٹ، بلیک منی اور دکھاوے کی زندگی نے اس قوم کو کہاں کھڑا کر دیا ہے۔ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اتنے غریب ہیں کہ بس گزارا ہی کر سکتے ہیں، رات دن روتے ہیں اور اس پر ماتم کرتے ہیں، لیکن دکھاوا ایسا کرتے ہیں جیسے دنیا کی امیر ترین قوم ہو۔
ہمیں سرکاری اسکول ناپسند ہیں اور انہیں حقارت سے پیلے اسکول کہتے ہیں۔ گورنمنٹ اسپتال جانا نہیں چاہتے کہ وہ خیراتی کہلاتے ہیں۔ بسز میں سفر شان کے خلاف، دن کی روشنی میں بازار جانا قبول نہیں اور نہ ہی ہوٹلز پر کھانا چھوڑ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں مشکل فیصلے کون کرے گا؟ ایک پارٹی نے، ہم نون لیگ کا ذکر کر رہے ہیں، اس نے ایسے فیصلے کیے گزشتہ 1 سال میں، تو وہ اب نامقبولیت کی صورت میں بھگت رہی ہے۔ قوم یہ اور ہمارے دانشور اور ہمارے جو تجزیہ نگار ہیں، ٹی وی کے اینکرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو انہوں نے معاشی فیصلے کیے ہیں اس کی اب وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ یعنی کوئی اگر مشکل فیصلے کرتا ہے اور قوم کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس معاشی بدحالی سے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ قوم اسے سزا دے رہی ہے، اور قوم بھی اسے بہت ہی برا بھلا کہتی ہے کھلے عام۔ ایسی قوم کا کون لیڈر بنے گا جو روز اپنا قبلہ بدلتی ہو؟ جمہوریت پسند تو کبھی آمریت پسند، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ یمن تنازع کا حل بتا رہا ہے کہ جب ملکی قیادت ماضی سے چھٹکارا پاتی ہے تو اسے لوگوں کے لیے قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن انہیں عوام کی رہنمائی کرنا پڑتی ہے، یعنی لیڈروں میں کہ وہ چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں یا وہ دانش کے لیڈر ہوں، کیونکہ جب عوام کی سوچ میں جمود آ جائے تو اس وقت قیادت اور دانش کو ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ دوست ممالک اور عالمی ادارے بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں اس وقت ہمیں کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ارد گرد کے ممالک سے تعلقات معمول پر لانے پڑیں گے۔ بھارت سے ہم تعلقات کیسے بہتر کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کا وقت ہے۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دوستی کی بات کرے بھارت سے اسے مودی کا یار اور ملک کا غدار قرار دیا جائے۔ کیا ایران سعودی معاہدے سے کوئی ملک دکھ گیا؟ کیا اس کے حامی وہاں غدار ٹھہرے؟ خون ریزی رکنا یا امن کا قیام یمن کو بیچنا ہے؟ اس طرح کی انتہا پسندانہ لفاظی لوگوں کو بیوقوف بنانے اور سستی سیاسی شہرت حاصل کرنے کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہونے کے بجائے ہمیں خود بھی کوئی راستہ بنانا چاہیے۔ یمن شام سب پرسکون ہو رہے ہیں، وہاں کے عوام اب آگے بڑھیں گے، لیکن ہم وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ پیچھے کی طرف لڑک رہے ہیں۔